آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 44۔ ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جنس، جسے ہم عام طور پر جنس بول دیتے ہیں کہ بھی آپ کی جنس کیا ہے۔ تو جنس نہیں ہوتا، جنس، نون بھی ساکن اور سین بھی ساکن، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے قسم، جماعت اور صنف، فرع، یہ اس کے معانی اور مطالب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جنسی، یہ جنس ہی سے منسوب ہے۔ اور جنسیات، بعض اسے جنسیات بول دیتے ہیں، تشدید ہے جنسیات۔ اور اسی طرح جنسی امراض۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جنکشن، لفظ کیا ہے؟ جنکشن، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے اور یہ کہتے ہیں ملنے کی جگہ کو، اور اس سے مراد مقام اتصال ہوا کرتا ہے۔ اور پھر ایک لفظ ہے ہماری اردو زبان میں جنگ، ایک ہے جھنگ اور ایک ہے جنگ، یعنی ایک ہا آنکھوں والی کے ساتھ اور ایک آنکھوں والی ہا کے بغیر۔ تو یہ جھنگ تو ہمارا پاکستان کا ایک شہر ہے، اور جنگ لڑائی، معرکہ، دشمنی، بیر، اسے کہا جاتا ہے۔ اسی سے پھر جنگجو، ہم کہتے ہیں نا جنگجو، تو یہ جنگ اور جو فارسی زبان کا لفظ اور ترکیب ہے، بمعنی لڑاکا، لڑائی کرنے کے بہانے ڈھونڈنے والا، نبرد آزما، جنگجوئی، بعض جنگجوئی کہہ دیتے ہیں، جوئی نہیں، جنگجوئی۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے جنون، ہم اسے جنون بول دیتے ہیں، یعنی جیم کے اوپر زبر، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ جنون، جیم کے اوپر پیش، اور اسی سے جنونی، یعنی جنون والا۔ اور ایک لفظ ہے جوا، ہم کہہ دیتے ہیں جوا، جوا نہیں ہوتا، جوا، یعنی بغیر تشدید کے یہ لفظ ہے۔ اور اس سے مراد وہ ایک کھیل ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، شرط بازی والا کھیل، یہ شریعت میں منع ہے۔ تو یہ لفظ ہوتا ہے جوا، اسی سے جوا باز یا جوا کھیلنے والا، جوا ہارنے والا۔ ایک لفظ ہے جواب الجواب، کیا لفظ ہے؟ جواب الجواب، بعض اسے جواب الجواب کہتے ہیں، تو اس کو ایسے نہیں پڑھنا اور بولنا، بلکہ ملا کے بولنا ہے۔ جواب الجواب، اس کا معنی ہوتا ہے جواب کا جواب، یہ عربی زبان میں ہے، جواب کا جواب۔ اسی طرح جواب با ثواب، بعض اسے جواب با ثواب کہہ دیتے ہیں، با ثواب نہیں، جواب با ثواب، ثواب یعنی سواد ہے، واو الف اور با ہے، تو اس سے پہلے با ہے۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے معقول جواب، مناسب اور عمدہ جواب، درستگی کے قریب جواب۔ تو لفظ ہے جواب با ثواب یا جواب با ثواب۔ اور ایک لفظ ہے، بلکہ ترکیب بھی کہہ لیں آپ، محاورہ بھی، جواب ترکی بترکی دینا، جواب ترکی بترکی دینا۔ اس سے مراد ہوتا ہے جیسا کوئی کہے ویسا ہی جواب دینا، تو اسے کہتے ہیں جواب ترکی بترکی دینا یا ترکی بترکی جواب دینا، یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک محاورہ ہے، مثل ہے فارسی کی، جواب جاہلاں باشد خاموشی، جواب جاہلاں باشد خاموشی، کیا مطلب؟ بات نہ ماننے والے جاہل کو جواب دینے سے خاموشی بہتر ہے۔ بعض اسے خاموشی بول دیتے، خاموشی، خاموشی نہیں، خاموشی، خا الف زبر خا، خاموشی بہتر ہے۔ ایک لفظ ہے جواب دعویٰ، جواب دعویٰ، یہ یعنی جو مدعا علیہ کی طرف سے دعویٰ کا قانونی جواب ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے جواب دعویٰ۔ اور ایک لفظ ہے جواب دہ، جواب دہ کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، ہم بولتے ہیں نا جواب دہ ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جواب دہ۔ اور اس سے مراد ذمہ دار، ضامن اور باز پرس کے قابل ہونا، اسی طرح جواب دہی۔ اور اسی طور پر ایک لفظ ہے جواباً، یہ بھی جواب کے معنی میں ہے یا جوابی کاروائی، تو یہ بھی بولا جاتا ہے جواب کے طور پر، یعنی کسی نے کوئی
ایکشن کیا تو اس کے جواب میں ری ایکشن، عمل کیا تو اس کے جواب میں رد عمل، اسی طرح جوابی حملہ۔ اور ایک لفظ ہے جواد، جواد کہتے ہیں بہت بخشش کرنے والا، سخی، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے جواد۔ ایک لفظ ہے جوارح، جوارح یہ جارحہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد شکار اور درندہ ہونا اور زخم لگانا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور ایک لفظ ہے جوامع، کیا لفظ ہے؟ جوامع، یہ جامع اور جامعہ کی جمع ہے، عربی کا لفظ ہے، اسی سے ہے جوامع الکلم۔ کیا لفظ ہے؟ جوامع الکلم۔ تو جوامع الکلم کہتے ہیں اس انسان کو یا اس کلمے کو کہ جس میں انسان ایسے کلام کا استعمال کرے کہ جس میں لفظ تھوڑے ہوں اور مطالب، مفاہیم اور معانی اس کے بہت زیادہ نکلتے ہوں، تو ایسے کلام کرنے والے کو جامع الکلم اور ان کلمات کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات، الفاظ تھوڑے ہوتے تھے، لیکن ان تھوڑے لفظوں کے معانی اور مطالب اور مفاہیم بے شمار ہوا کرتے تھے۔ یہ حضور کی اسپیشل اور خصوصی خاصیت ہوا کرتی تھی۔ ایک لفظ ہے جوان، جوان نو عمر، نوخیز کو کہا جاتا ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، اسی سے جواں بخت، جوان نہیں جواں بخت، جواں کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے جب ساتھ میں کسی اور لفظ کو استعمال کیا جائے۔ اسی طور پر جواں مرد، دلیر، شجاع، عالی ہمت، جواں مردی، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی میں۔ اور پھر اسی طرح جواں مرگ، جو شخص جوانی میں مر جائے اس کے لیے جواں مرگ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جوانب، جوانب جانب کی جمع ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، یہ جو لکھا ہوتا ہے من جانب، ہم اسے پڑھتے ہیں من جانب، تو یہ من جانب نہیں ہوتا لفظ، یہ دو الفاظ ہیں عربی ترکیب کے، من اور جانب۔ من کا معنی سے، جانب کہتے ہیں طرف، یعنی یہ فلاں کی طرف سے ہے، تو لوگ اسے من جانب بول دیتے، من نہیں ہے، من جانب۔ اسی طرح ایک لفظ ہے من و عن، یعنی من، واو اور عن، یہ تین الفاظ اور حروف ہیں، تو یہاں پر بھی لوگ من و عن بول دیتے ہیں، من و عن، تو یہ من و عن نہیں ہوتا، من و عن ہوتا ہے۔ من کا معنی سے، واو معنی اور عن کا معنی بھی سے۔ اسی طور پر ایک لفظ ہے جوبلی، کیا لفظ ہے؟ جوبلی، بعض اسے جوبلی بول دیتے ہیں، جوبلی، جوبلی، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے بمعنی جشن، اور اس سے مراد یادگاری تہوار جو 25، 50 یا 60 سال کے بعد منایا جائے، اسے کہتے ہیں جوبلی، گولڈن جوبلی، آپ نے لفظ سنا ہوگا۔ ایک لفظ ہے جوبن، جوبن یہ عربی، اس کا ہندی زبان کا لفظ ہے بمعنی جوانی، اٹھتی ہوئی جوانی، خوبصورتی، حسن و جمال، تو اسے کہا جاتا ہے جوبن، کہتے ہیں نا پورے جوبن پر ہے وہ، تو لفظ جوبن استعمال کیا جاتا ہے اٹھتی ہوئی جوانی کے لیے۔ اسی طرح شادابی، تازگی، چھاتی اور پستان عورت کے، ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جوبن۔ ایک لفظ ہے جود و سخا، جود و سخا، جود، واو اور سخا، یہ تین ہیں، جود و سخا عربی کا لفظ ہے بمعنی بخشش، بخشش نہیں، بخشش، سخاوت۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے جودت، کیا لفظ ہے؟ جودت عربی کا بمعنی تیز فہمی، اور یہ صحیح اس کی ادائیگی ہے تیز فہمی، عقل کی تیزی، ذکاوت، فراست، ذہانت، لیاقت، خوبی اور جوہر اور عمدگی، اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ جودت۔ اسی طرح ایک لفظ جو اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے جو ما قبل میں ذکر کیا، جود، بخشش، فیاضی، سخاوت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جوڈیشل، کیا لفظ ہے؟ جوڈیشل یا جوڈیشلی، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے،
اس سے معنی ہوتا ہے عدالتی کارروائی یا عدالت، جوڈیشل، جوڈیشلی۔ اور ایک لفظ ہے جور، کیا لفظ ہے؟ جور، یہ عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی ظلم و ستم، بے رحمی، جفا۔ اور پھر اسی طرح ایک لفظ ہے جورو، کیا لفظ ہے؟ جورو، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے بمعنی بیوی، زوجہ، جورو۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جوش و خروش، جوش و خروش بمعنی ولولہ اور خوب اسی معاملے میں طلب اور شوق کے ساتھ کوئی کام کرنا، اسے کہتے ہیں جوش و خروش، جنون کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ اور ایک لفظ ہے جوع عرض، یہ جو لفظ ہے نا جو کا معنی ہوتا ہے بھوک، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے نا، سورۃ قریش میں سب سے آخری آیت مبارکہ الذی اطعمہم من جوع، جو کہتے ہیں بھوک کو، تو جوع الارض کہتے ہیں زمین کی ہوس عربی زبان میں۔ اور پھر اسی طرح ایک لفظ ہے جوف، کیا لفظ ہے؟ جوف، جوف کہتے ہیں کھوکھلا پن اور شکم، پیٹ اور گڑھا، اسے کہا جاتا ہے جوف، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اور ایک لفظ ہے جوک، جوک کہتے ہیں نا جوک در جوک، تو یہ گروہ در گروہ بہت بڑا مجمع جو ہو اسے کہا جاتا ہے جوک در جوک، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے جوکر، کیا لفظ ہے؟ جوکر، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے بمعنی مسخرہ، بہروپیہ، یعنی وہ شخص جو تماشوں میں لوگوں کو ہنسانے کا کردار ادا کرے اسے کہتے ہیں جوکر۔ ایک لفظ ہے جولانی، کیا لفظ ہے؟ جولانی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کی دوڑ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، تیز فہمی بھی ہوتا ہے، اور ولولہ، جوش، امنگ، چستی، تیزی، پھرتی، یہ اس کا معنی ہوتا ہے جولانی۔ اور اسی طرح اسی سے ہے جولانی تبا، کیا لفظ ہے؟ جولانی تبا، عربی کا لفظ ہے بمعنی طبیعت کی تیزی، ذہانت۔ اور اسی طرح جولانیاں، خیالات کی جولانیاں، یعنی خیالات کی پرواز اور اڑان، اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے جولانیاں۔ ایک لفظ ہے جوں، کہتے ہیں نا جوں توں، تو جوں کا مطلب جیسے پہلے تھا ویسے ہی، جوں اور توں کا مطلب ہوتا ہے جیسے پہلے تھا ویسا ہی، جوں کا توں۔ اور ایک لفظ ہے جوہر، کیا لفظ ہے؟ جوہر، یہ عربی کا لفظ ہے بمعنی قیمتی، پتھر جیسا لال، زمرد، ہیرا، اصل شے، خلاصہ، لب لباب، تو یہ جوہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اصلیت پر۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جوہری توانائی، جوہری توانائی بمعنی ایٹمی طاقت۔ ایک لفظ ہے جہاد، جہاد یہ جہت کی جمع ہے بمعنی اسباب، وجوہات اور طرفیں اور سمتیں، جہاد۔ اور ایک لفظ ہے جہاد، ہم کہتے ہیں جہاد، جہاد نہیں ہوتا، جہاد، جیم کے نیچے زیر، عربی کا لفظ ہے بمعنی حق کی حمایت میں انتہائی کوشش کرنا، کوشش نہیں، کوشش، سعی، سرگرمی، اور حق کی حمایت میں قتال کرنا، تو اسے کہا جاتا ہے جہاد۔ اسی سے پھر جہاد اصغر، جہاد اکبر، یہ دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ صوفیہ کی اصطلاح میں کافروں سے لڑنے کو جہاد اصغر، اور اپنے نفس سے لڑنے کو اور ریاضت کرنے کو اور نفس خوشی کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاد بالسیف بمعنی حق کی حمایت میں تلوار اٹھانا، ہتھیاروں سے جنگ کرنا، اسے کہتے ہیں جہاد بالسیف، تو یہ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اور سیف کہتے ہیں تلوار کو۔ اسی سے آگے ہے جہاد بالقلم، جہاد بالقلم بمعنی حق کی حمایت میں قلم اٹھانا۔ قلم اٹھانے سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح تلوار اٹھاتے ہیں اس طرح قلم اٹھانا، بلکہ اس سے مراد ہے قلم سے لکھنا، تحریریں، مضامین اور فلاں فلاں حق کی حمایت میں، اسے کہا جاتا ہے جہاد بالقلم۔ باطل کے خلاف مضامین لکھنا، کتابیں لکھنا، رسائل اور جرائد لکھنا، تو اسے کہا جاتا ہے جہاد بالقلم۔ اور جو یہ کام کرنے والا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مجاہد، ہم عام طور پر اسے بھی بول دیتے ہیں مجاہد، مجاہد۔
یا مجاہدین، مجاہدین نہیں ہوتا، مجاہد اور مجاہدین،